ہم ایسے خاک نشین کیا لبھا سکیں گے اسے، وہ اپنا عکس بھی میزان زر میں تولتا ہے، اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے۔ بعض شعراء مسند خواص پر بیٹھ کر شمع محفل اپنے سامنے نہیں رکھتے، نصابی کتب میں اپنی شاعری شامل کرانے کے لیے تعلقات کی بیساکھی کا سہارا نہیں لیتے، کیونکہ وہ عام آدمی کے دلوں کی دھڑکنوں کے نبض شناس ہوتے ہیں۔ غلام عباس نقوی المعروف محسن نقوی اردو شاعری کا وہ معتبر حوالہ ہیں جن کی غزلوں اور نظموں نے کسی تنظیمی یا سرکاری پلیٹ فارم سے اڑان بھرنے کی بجائے عام آدمی کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی۔ محلہ سادات ڈیرہ غازی خان میں سید چراغ شاہ کے گھر میں پیدا ہونے والے سید خاندان کے اس چشم و چراغ نے اہل زبان نہ ہونے کے باوجود اردو شاعری میں تخیل، شائستگی، نرماہٹ، سرگوشی اور نغمگی کو اپنے بے مثال لب و لہجے سے منفرد اور لازوال بنا دیا۔ اشعار پڑھنے کا ایک دل نشیں انداز رکھنے والے محسن کی شاعری خوبصورت الفاظ کا پیرہن زیب تن کیے جب شائقین ادب کے سماعت پر دستک دیتی ہے تو تازہ ہوا کے جھونکے یادوں کے دریچے کھولنے لگتے ہیں۔ فنکار ہے تو ہاتھ پہ سورج سجا کے لا، بجھتا ہوا دیا نہ مقابل ہوا کے لا، دریا کا انتقام ڈبو دے نہ گھر تیرا، ساحل سے روز روز نہ کنکر اٹھا کے لا۔ اب اختتام کو ہے سخی حرف التماس، کچھ ہے تو اب وہ سامنے دستے دعا کے لا، پیماں وفا کے باندھ مگر سوچ سوچ کر، اس ابتدا میں یوں نہ سخن انتہا کے لا۔ آرائش جراحت یاراں کی بزم ہے، جو زخم دل میں ہے سبھی تن پر سجا کے لا، تھوڑی سی اور موج میں آ اے ہوائے گل، تھوڑی سی اس کے جسم کی خوشبو چرا کے لا۔ گر سوچنا ہے اہل مشیت کے حوصلے، میدان سے گھر میں ایک تو میت اٹھا کے لا۔ محسن اب اس کا نام ہے سب کی زبان پر، کس نے کہا کہ اس کو غزل میں سجا کے لا۔ محسن ایک زود گو، رومانوی اور ترقی پسند شاعر تھے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر حساس دل رکھنے والے ترقی پسند شاعر تھے، اور انہوں نے طبقاتی تفریق کے خلاف اپنی شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا تھا۔ محسن بیک وقت گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا شاعر ہے، کیونکہ وہ عام آدمی کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، اور عام آدمی کا ادب تخلیق کرنے والا شاعر عمر دوام پا کر ہمیشہ کے لیے دل کی کتاب کے نصاب میں شامل ہو جاتا ہے۔ محسن غزل اور نظم گوئی کے ساتھ ساتھ نثر نگاری اور فن خطابت میں بھی اپنی مثال آپ تھے، خاص طور پر مدح سرائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ان کے رگ و پے میں جاری و ساری تھی۔ جب وہ ان عظیم ہستیوں کی شان میں شاندار الفاظ کا چناؤ اپنے خاص طرز خطابت کے ساتھ بیان کرتے تو ہر لفظ تسبیح کے ایک ایک دانے کی طرح ٹک ٹک گرنے لگتا، اور سامعین یا حاضرین ایک خاص لطف و سرور اور وارفتگی کے عالم میں چلے جاتے۔ وہ مجالس کی طرف گیا، پھر وہ ذاکر اہل بیت ہو گیا، اور بہت کچھ ہوئے، اس کے عقیدت مند پیدا ہو گئے، اور جب عقیدت مند ہو گئے تو پھر وہ جو کبھی چھوٹے موٹے مشورے ہمارے قبول کر لیتا تھا تو اس میں اس کو تأمل محسوس ہونے لگا، اور پھر وہ اس نے ایک انداز ایسا رکھا کہ لالا تو گالی کرینے اور یہ نہیں سوچیں دا کہ اے ڈرائیور بھی میرا یعنی عقیدت مند ہے، میری مجلساں سن دے، تو تم مہربانی کر اندے سامنے میرے سارے شعراں دی تعریف کیتی کر، یا میں کو یہ نہ آکھیا کر کہ این غزل دو شعر فالتو ہیں یا ایک شعر کو بدلو یا فلان، اے مناسب نہیں۔
1960-70 کی دہائی میں جب اردو ادب نئی ادبی تحریک کو جنم دے رہا تھا، جمہور اپنے حقوق کے لیے تگ و دو کر رہی تھی اور کئی ادیب شاعر مزاحمتی اور علامتی ادب تخلیق کر رہے تھے، فیض و فراز، احمد ندیم قاسمی، استاد دامن اور حبیب جالب جیسے شعراء، اور جن کے خاص طور پر ادبی فنپاروں نے گرمی بازار کو عروج تک پہنچا دیا تھا۔ ایسے ماحول میں 1970 کی دہائی میں محسن نقوی کو پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد اور اصغر ندیم سید جیسے کلاس فیلوز کی محفلیں ملیں تو محسن کا فن اور ابھر کر سامنے آ گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کئی کتابیں اور شعری مجموعے لوگوں کے سامنے آئے، جن میں خاص طور پر رخت شب، خیمہ جاں، عذاب دید، بند قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، متاع درد، فرات فکر، موج ادراک، طلوع اشک اور کلیات محسن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ محسن نقوی کا شمار ہمارے ملک کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی اور بہت شہرت دی۔ محسن نقوی کا اصل نام سید غلام عباس تھا۔ بہت سچے انسان تھے، خاص طور پر ہر وقت ایک خاص کیفیت میں رہتے تھے، اور وہ کیفیت تھی اہل بیت سے ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا خلوص اور ان کا عشق۔ تو نعت بھی بہت عمدہ کہتے تھے، شاعری میں ان کے نوحے، ان کے مرثیے وہ بہت خاص مقام رکھتے ہیں۔ اور اب ان کی شاعری کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو غزل ہے، گیت ہے، کافی ہے، بہت ساری اصناف جو ہیں وہ، اور خاص طور پر اہل بیت کی محبت میں جو ان کے نوحے ہیں، جو ان کے مرثیے ہیں، اس نے یہاں کے ڈیرہ غازی خان کے، بہاولپور کے، ملتان کے اور اس جنوبی پنجاب کے عوام کو بہت متاثر کیا ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اس کے بعد بڑی تھوڑی عمر، کوئی 50 برس کے قریب پوری ان کی زندگی رہی، اور پھر ان کو شہادت کا درجہ ملا، اور ان کو ایک گولی لگی اور اس سے یہ شہید ہوئے۔ اس دوران میں جو 50 سال کا ان کا زندگی ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے نرم دل انسان تھے، سچے کھرے جذبوں کے مالک تھے، اور ان کی جو شاعری ہے، جو ان کا کلام ہے، چاہے وہ غزل کی شکل میں ہے یا نظم کی صورت میں ہے یا نوحے اور مرثیے کی صورت میں ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بہت صاف ستھرا، بہت معتبر اور بہت دلوں پر اثر کرنے والا کلام ان کا رہا ہے۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کرتے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ محسن کی شاعری انسان کی تمام جبلیاتی اور تخیلاتی نظریات کی بھرپور عکاس ہے۔ جب وہ رومانوی جذبوں کو الفاظ کا بھرپور جسم عطا کرتا ہے تو نرم اور کومل جذبے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں، اور جب عذاب دید میں آنکھوں کو لہو لہو کرتا ہے تو مقتل کو سرخرو کر کے ہی واپس آتا ہے۔ اس کے اندر انسانی جذبات کے تمام پہلو وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رونمائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ جس کا نام بھی لیا پہیلیوں کی اوٹ میں، یہ دل، یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی، غلام علی کی آواز میں جس نے بھی یہ غزل سنی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ پتہ چلا ڈیرہ غازی خان کا کچھ شاعر ہے۔ اسد نذیر نے مجھے محسن نقوی کی کتاب برگ صحرا لا کر دی۔ شاعری ایسی تھی کہ ایک نشست میں ہی ساری کتاب پڑھ ڈالی۔ ماورا والے خالد شریف نے خوبصورت کتابیں چھاپنے کی طرح ڈالی تو سب سے پہلے محسن نقوی کی کتابیں نہایت دلکش سرے ورق اور چمکتے کاغذ پر چھاپی۔ یہ کتابیں اپنے ظاہری اور باطنی حسن کی بدولت نہایت مقبول ہوئی۔ محسن نقوی لاہور آ چکے تھے اور ان کی شہرت شاعر، سیاستدان اور ذاکر اہل بیت کی حیثیت سے ملک کے طول و عرض میں پھیل چکی تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک مشاعرے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ گھنگریالے بالوں، شرارتی آنکھوں اور خوبصورت لب و لہجے میں اردو بولتے ہوئے
وہ ہمارے محسن بھائی بن گئے۔ میں نے ان کو ہنستے دیکھا، شعر سناتے دیکھا، مجلس پڑھتے دیکھا۔ چوک نواب صاحب میں جعفر علی میر کے گھر کے باہر مجلس کے اختتام پر تابوت امام حسن دیکھ کر علامہ عرفان حیدر آبادی کے ساتھ لپٹ کر زاروں کی طرح روتے دیکھا۔ محسن نقوی نے اپنی کچھ کتابیں اپنے دستخط کے ساتھ بھی دی۔ ان کی لکھائی اتنی خوبصورت تھی جیسے لفظوں کے موتی پروئے ہوئے ہوں۔ مختلف کالجوں میں مشاعروں کا دور جاری ہوا۔ اکثر مشاعرہ ان کی صدارت میں ہوتا۔ وہ حقیقت پسند شاعر منظر نگاری میں شدید بھی ہو جاتا تھا۔ صورت جن کی اجلی اجلی من تاریک سمندر ہوں، ایسے یار کے پیار سے محسن صحراؤں کے ناگ بھلے۔ محسن کی نظمیں اشکوں، مسکراہٹوں، محبتوں اور ان سے جڑے تمام حالات و واقعات کی عکاس ہیں۔ اس کی غزلیں تخیل و تغزل اور ہجر و وصال کی عمدہ مثال ہیں۔ محسن جدید عہد کا وہ ترقی پسند شاعر ہے جو سمجھوتوں سے بالا تر ہو کر صرف دل کی آواز سنتا ہے۔ محبت اہل بیت میں اس کی مرثیوں کی گھن گرج اور واقعات نگاری کی روایتی اور جدید روشیں دونوں نظر آتی ہیں۔ مجھے نہ دیکھو، مجھے نہ دیکھو کہ میرا سایہ تمہاری رنگوں نہائی صبحیں چبا نہ ڈالے، کہ میرا سایہ کسی کھنڈر میں پرانی محراب کا دیا ہے، نہ میرے سینے میں روشنی ہے، نہ میرے لب پر کوئی دعا ہے۔ سجے ہوئے شہر کے مکینوں مجھے نہ دیکھو، میری کٹی انگلیوں کی زد میں قلم کی جنبش تراشتی ہے تمام نوحے اداسیوں کے، تمام لہجے اجاڑ بستی کے باسیوں کے۔ مجھے نہ دیکھو کہ میری آنکھیں اجاڑ صدیوں کے ذائچے ہیں، کہ میرے ہونٹوں پہ موت کو پھانکتی ہواؤں کے ذائقے ہیں۔ سجے ہوئے شہر کے مکینوں مجھے نہ دیکھو، مجھے نہ چھیڑو، نہ میرے دکھ کا سفر کرو تم۔ ہوا کو اتنی خبر کرو تم، ہوا جو مجھ سے الجھ رہی ہے، ہوا جو مٹی میں دفن ہوتی ہوئی اداسی سے اجنبی ہے، ہوا جو رستے مٹا رہی ہے۔ محسن اپنی محسوسات کو لفظ کے روپ میں ڈھالنے سے بالکل نہیں کتراتا۔ خیال میں لاتا ہے، لفظ میں ڈھالتا ہے اور بلا خوف و خطر کہہ ڈالتا ہے۔ اس کی شاعری میں گو مگو یا تذبذب کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی چلتے پھرتے ہوئے اسی کے اشعار کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے بہت سے ہم عصر شاعروں نے اسے ہموار راستہ نہ دیا، مگر وہ افق ادب کی جانب گامزن رہا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ محسن نقوی بنیادی طور پر اردو کا شاعر ہوں، شاعری کی ابتدا اردو نال کی تھی اور وہ اللہ سے کو بے پناہ نعمتاں بخشا ہن اندے فن خطابت، اندے لب و لہجے، اندے الفاظ کا بڑا سونا کی کمال کی اردو شاعری ہے۔ اور ایک عالم کلام شاعر ہا، ہر لحاظ نال با کمال بندہ ہا۔ انہیں کوئی غزلہ ہیں جرا مشہور نے گانے وہ بھی بڑا خوبصورت ہیں، بہت کمال دا ہیں۔ کچھ میٹھا میٹھا چھوٹے چھوٹے نظمہ ہیں جنہوں نے لب و لہجے دے مرکنا پن ہا، انہاں سرائکی شاعری دے وچ او مرکنا پن جڑا بھی ہے پیا، جویں ایک بشارت دے حوالے نال ایک نظم چھوٹی جی یا ایویں کچھ غزلہ بھی ہیں۔ محسن نقوی کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ابھی منتشر نہ ہو اجنبی، نہ وصال رت کے کرم جتا، ابھی منتشر نہ ہو اجنبی، نہ وصال رت کے کرم جتا، جو تیری تلاش میں گم ہوئے کبھی ان دنوں کا حساب کر۔ اس کا ایک خاص مخصوص انداز تھا، وہ ایک پڑھنے کا ایک سٹائل تھا، بہت وہ مسکراتا تھا پڑھتے ہوئے، اور کوشش اس کی ہوتی تھی کہ وہ یعنی کوئی اس کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ
آخر میں پڑھے، درمیان میں پڑھے، جہاں بھی اس کو بلایا جاتا وہ ہنستا مسکراتا وہ چلا جاتا تھا۔ محسن خود بڑا ذہین تھا اور طباع تھا، وہ بہت سارے اقتباسات گھڑ لیتا تھا۔ وہ اگر باغ و بہار کی تھوڑی سی عبارت دیکھ کر وہ باغ و بہار کے ایسے اقتباسات اس کے ساتھ وابستہ کر دیتا تھا کہ کوئی بھی ممتحن چکرا سکتا تھا، اور بہت کچھ۔ اور اس کے پاس تھی صلاحیت، وہ جیسے ایک انشاء پرداز ہوتا ہے تو وہ نثر میں مترادفات استعمال کر سکتا تھا، اس کے پاس ذخیرہ الفاظ تھا۔ تو اس لیے وہ کہتا تھا کہ میرے لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں، بس مجھے تھوڑی سی ایک چیز بتا دیں کہ فلاں چیز کس طرح سے، باقی میں خود وہ ممتحن کی مت مار دوں گا۔ اور واقعی وہ مار دیتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر وہ شاعر کے طور پر بھی مشہور ہوا۔ ہمارے اس وقت لوگ جو ہیں عام طور پر ہماری کلاس کو پنجاب یونیورسٹی نے پہلی دفعہ اجازت دی تھی ملتان سے جو لوگ تھے کہ وہ تھیسس لکھے، چنانچہ ہماری کلاس کے بیشتر لوگوں نے تھیسس لکھے۔ پھر بعد میں اصغر ندیم سید والی کلاس کو بھی یہ اجازت مل گئی تھی خلیل صدیقی صاحب کی وجہ سے، تو اصغر ندیم نے بھی تھیسس رکھا، لیکن محسن نقوی نے کہا کہ نہیں، میں مضمون لکھوں گا۔ اس کی جگہ مضمون ہوتا تھا تو میں لکھوں گا، اور وہ ظاہر ہے اس میں اس نے بہت اچھے نمبر پائے۔ روشن خیال، گہرا ادراک رکھنے والے ہزاروں کے اجتماع کو اپنی جوش بیانی اور خطابت کی روانی کی گرفت میں رکھنے والے محسن نقوی کی آواز کو 1996 میں خاموش کر دیا گیا، مگر دنیا ادب میں اپنا ایک امتیازی اور منفرد اسلوب رکھنے والے محسن نقوی اردو ادب میں ایک احسان بن کر ہمیشہ کی حیات کی صورت میں موجود رہے گا۔ منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ، اکثر وہی ملے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ۔ یوں تو میں ہنس پڑا ہوں تمہارے لیے مگر، یوں تو میں ہنس پڑا ہوں تمہارے لیے مگر، کتنے ستارے ٹوٹ پڑے ایک ہنسی کے ساتھ۔